بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا کے فضول کام چھوڑ کر اللہ کا یہ ایک نام پڑھ لو، پھر اگلے دن اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھ لینا۔ جتنی بھی دولت چاہیے ہوگی اتنی ہی آپ کو مل جائے گی۔ اس کو آپ چاہے بستر پر لیٹے لیٹے بھی پڑھو گے تو رزق کا سیلاب آ جائے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ نام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھ لو، غیب سے اتنا رزق ملے گا، آپ خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین کرام، آپ یہ ایک جادوئی وظیفہ کر لو، پھر انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے دولت آپ کے گھر پر بارش کی طرح برسے گی، اور اتنی دولت آ جائے گی کہ آپ اگر گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن دولت اور رحمت کا شمار نہیں کر پاؤ گے۔ محترم ناظرین، آج سارے کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ پاورفل وظیفہ کر لو، جو کہ ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ آج جو یہ عمل بتاؤں گا، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ایک مرتبہ وظیفہ کر لیں۔ اگر پھر بھی آپ کے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے تو پھر ہمیں افسوس ہوتا ہے۔ آج اپنے سینے کا راز بتاؤں گا، اپنے خاص طور پر ان طبقوں کو جن کے پاس ایک وقت کا کھانے کو ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ غریب ترین لوگوں کو غیبی دولت کے لیے ایک خاص اور مجری وظیفہ بتاؤں گا۔ انشاءاللہ ان کے رزق کے اندر برکتیں ہوں گی، ان کو غیبی طریقے سے بھی مدد ہوگی، ان کو فوری طور پر پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے، اللہ پاک کی ذات ہے جو رزق بھی دیتی ہے، جو پیسہ بھی دیتی ہے، شہرت بھی دیتی ہے، غرض ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ بس آپ لوگوں کا کامل یقین ہونا چاہیے، اور آپ کامل یقین اللہ پہ کر کے اس عمل کو کر لیں۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور یہ عمل کریں۔ جب آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ آپ کی بڑی سے بڑی رکاوٹیں جو ہوں گی وہ بھی جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر رزق کی بندش ہوگی، نظر بد ہوگی، بری نظر ہوگی، جادو کے اثرات ہوں گے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے، آپ جس جگہ پہ بھی ہو وہاں پر آپ سکون سے بیٹھ جائیں اور اس کے دوران کسی سے بات چیت نہ کریں، کسی کو جواب نہ دیں، کسی کو نہ بتائیں کہ میں وظیفہ کر رہا ہوں یا پھر کر رہی ہوں۔ وظیفہ کرنے کے لیے ناظرین چپ چاپ بیٹھ جائیں خاموشی سے گھر کے اندر، اور اگر گھر میں نہیں ہے تو کوشش کریں کہ گھر کے اندر ہی یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ اگر گھر کے اندر بھی موجود ہیں تو آپ کو اسی وقت وہیں پر مدد ہوگی، اور غیبی طریقے سے آپ کو فوری دولت مل جائے گی، اور جتنی بھی آپ مانگیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو اس سے زیادہ ملیں گے۔ کئی میرے ایسے بہن بھائی روزانہ ہی مختلف بندوں سے پوچھتے رہتے ہیں، ہم قرضوں میں انتہا درجے تک ڈوبے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ میرا یقین کریں، ایسے بھائی بہن بھی ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک وقت کا تو ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہے، اگر دن میں کھا لیں تو رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے۔ دل پھٹ جاتا ہے ان کی باتیں سن کر کہ اس بڑی دنیا میں کیسے کیسے بیچارے لوگ ہیں جو تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس اتنے وسائل ہوتے۔ جو غریب لوگ ہیں، نادار لوگ ہیں، یتیم بچے یا بچیاں ہیں، یا بیوہ اور مسکین عورتیں ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ مدد کر سکیں۔ لیکن بندہ کس کس کی مدد کر سکتا ہے؟ وہ کتنے افراد کی مدد کر پائے گا؟ شاید 2، 4، 5، 10 یا پھر 70، 80 سے زیادہ افراد کی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے دوستوں، میرے عزیز، میرے بہت ہی پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ صرف اور صرف اللہ پاک سے ہی مانگا کریں، اسی کی عبادت کیا کریں، اور خوب دل لگا کر کام کیا کریں، حلال اور پاکیزہ رزق کمائیں، پھر خود بھی کھائیں، گھر والوں کو بھی حلال کھلائیں، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ وہی آپ کے حق میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے، لوگوں کی رائے پڑھ پڑھ کر میرا دل پھٹ جاتا ہے۔ آج وہ مجرب وظیفہ بتاؤں گا جو سالوں پرانی کتاب سے منسوب ہے، وہیں سے نکال کر یہ وظیفہ بتایا گیا ہے۔ ناظرین، آپ یقین کر کے دیکھو میرے بھائیوں، میری بہنوں، وظیفہ ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھ لینا، صرف ایک مرتبہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے۔
لیکن اکثر لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، کیونکہ ہر بندہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ کوئی اپنی محنت مزدوری میں لگا ہوا ہے، کوئی صبح شام دہاڑی میں لگا ہوا ہے، کوئی بیچارہ مزدوری میں پتھر باندھ رہا ہے، کوئی اینٹیں لگا رہا ہے، کوئی گارا وغیرہ بنا رہا ہے۔ لیکن کتنے بیچارے مزدور اور غریب و نادار بیچارے، کسی کے پاس تو کوئی کام بھی نہیں ہوتا، وہ تو بالکل مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا، بے شک کسی بھی دن اور کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ اگر پھر بھی زندگی میں دولت اور رزق کی کمی رہ جائے تو پھر آ کر مجھے کہنا۔ اور جو بھائی بہنیں کہتی ہیں کہ کاش ہمیں بھی غیبی دولت مل جائے، وہ اگر صبح وظیفہ پڑھیں گے تو شام تک دولت مل جائے گی اور آپ بھی غیبی طریقے سے ہی امیر بن جائیں گے، تو آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں۔ بس یہ وظیفہ پڑھ کر آزما لیں، دوسرے دن انشاءاللہ رزق سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ لیکن کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں اور ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے تو کوئی نہ کوئی قیمتی بات آپ سے مس ہو جاتی ہے، اس لیے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ویڈیو کو پورا مکمل غور سے دیکھا کریں، اس کو سمجھا کریں، پھر کوئی عمل کیا کریں۔ جو ترتیب آپ کو بتائی جائے اسی ترتیب سے عمل کرنا ہے۔ پھر جو عمل کا طریقہ ہے وہ آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے، اور پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عمل کیا اور ہمارا عمل ضائع ہو گیا۔ تو دوستو، آج میں آپ کو اپنے سینے کا راز بتاؤں گا، خاص طور پر ان طبقے والوں کے لیے جن کے پاس ایک وقت کوئی کھانے کو ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ یہ غریب ترین لوگوں کے لیے عمل ہے، یہ غریب ترین لوگوں کے لیے غیبی دولت کے لیے عمل ہے۔ انشاءاللہ ان کے رزق کے اندر ڈھیروں برکتیں بھی ہوں گی، ان کو غیبی طریقے سے مدد بھی ہوگی اور ان کے لیے فوری طور پر پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ بے حد بے حساب رزق بھی دیتی ہے، جو پیسہ بھی بے شمار اور بے حد دیتی ہے۔ بس آپ لوگ اللہ پر ہی کامل یقین اور پختہ ایمان رکھ کر ہی وظیفہ کریں، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ رکھ کر ہی وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ پھر چاہے بڑی سے بڑی رکاوٹ ہو، رزق کی بندش ہو، یا پھر چاہے بڑی سے بڑی رکاوٹ ہو، نظر بد ہو، حاسدین کی حسد ہو، جتنی بھی بری نظر لگی ہو، جادو کے اثرات ہوں، اس عمل کو کرتے ہی سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ گھر میں کسی بھی جگہ میں پاک صاف حصے میں سکون سے بیٹھ جائیں اور اسی دوران کسی سے بات چیت نہ کریں۔ اگر کوئی بات کرے بھی تو کسی کو جواب نہ دیں اور کسی کو نہ بتائیں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جب شروع کریں بھی تو نہ بتائیں، جب ختم کریں بھی تو پھر بھی یہ نہ بتائیں کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا ہے۔ اگر آپ کہیں نائٹ ڈیوٹی کام کرتے ہو یا پھر لیٹ گھر آتے ہو تو کوشش کریں کہ اس عمل کو گھر میں آ کر ہی کریں، تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا ہوں، آپ کے گھر کے اندر بھی ڈھیروں اور بے حساب و کتاب رزق آئے۔ باہر تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، جیسے کہ مسجد یا کاروبار کی جگہ پر، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کریں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے گھر کے اندر کر لیں گے تو آپ کو اپنے گھر کے اندر پھر معجزات اور برکتیں بھی اپنے گھر میں آتے ہوئے نظر آئیں گی، غیبی دولت آپ کو گھر میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ سب سے پہلے گھر میں کسی پاک اور صاف ستھری جگہ پر بیٹھ جائیں، گھر میں ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ وظیفہ آپ کو کرنا ہے۔ تو دوستو، کوشش کریں کہ اس عمل کو گھر کے اندر ہی کیا جائے، یعنی کہ مرد حضرات جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہ بھی گھر آ کر اس عمل کو کر لیں، یا پھر گھر میں سے کوئی ایک فرد بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، یا پھر دونوں اکٹھے بیٹھ کر عمل کر لیں، اس سے رزق کے تمام دروازے کھل جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، اور اب آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کا خاص طریقہ کار بھی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ توز یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد تسمیہ کو ایک بار پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ کوئی بھی درود پاک
پھر اس کے بعد آپ نے کوئی بھی درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، چاہے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا پھر کوئی بھی چھوٹا سا درود پاک پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو اس کی زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ دوستو یہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 دفعہ سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 3 دفعہ سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 160 مرتبہ اسم یا ودودو یا ودودو یا ودودو کو پڑھ لینا ہے۔ 160 مرتبہ یا ودودو پڑھنے کے بعد 180 مرتبہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد فوراً سے 20 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام کو 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد 180 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لینا ہے، اور پھر 21 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، پھر 21 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام، پھر 360 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ بس اس کے بعد 3 دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ دوستو آپ نے ایک نوٹ بک لینی ہے یا کوئی بھی صاف کاغذ لے لیں، اس پر یہ طریقہ کار آپ کو جس ترتیب سے بتایا گیا ہے آپ اس کو لکھ لیں تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کے علاوہ جو دوست چینل پر پہلی بار آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہم سب کو ایک شادی کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس پر بھی کام کیا جائے تاکہ کوئی ایسا طریقہ کار بنایا جائے، واٹس ایپ کا گروپ بنایا جائے جس میں پرسنل آپ سے نمبر لے لیے جائیں اور پھر کوئی بھی دیکھ کے کوئی اچھا آپ سے رابطہ کروا دیا جائے۔ تو دوستو اس کے بارے میں بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اب ہماری کسی نئے ٹاپک پر بات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔